الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کل انکار حدیث کا فتنہ بہت زور و شور سے جاری ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید ہی اصل میں ماخذ ہے اور احادیث کو شرعی مسائل میں حجت مانا نہیں جا سکتا۔ اس کے جواب میں کافی عرصہ پہلے انگریزی زبان میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی تھی، حجت حدیث، دا اتھارٹی آف سنہ۔ اس کو اردو ترجمے کے ساتھ بھی شائع کیا گیا۔ اس میں ایک دلیل انہوں نے پیش کی ہے جس سے کہ حدیث کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی سوچ و فکر کے دروازے کھل سکے اور آپ کو دلیل حاصل ہو سکے، اور آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ حجت حدیث اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ احادیث کو جمع کرنے میں پچھلے زمانوں کے علماء کرام نے، ائمہ کرام نے، فقہاء کرام نے کتنی محنت کی۔ ایک قرآن مجید کی آیت کا مفتی تقی عثمانی صاحب نے حوالہ پیش کیا ہے، دوسرے سپارے میں 143ویں آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور جس قبلے پر تم تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کر سکیں کہ کون پیغمبر کے تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ جب قبلے کی تبدیلی کا واقعہ پیش آیا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اس کی آیت کی ذیل میں فرماتے ہیں کہ یہاں سابقہ مقرر کردہ قبلے کے حکم کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نسبت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ پچھلے جس قبلے پر ہم نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا وہ بھی ہمارا ہی تھا، اب ہم نے اس کو تبدیل کر دیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ اول مقرر کیا گیا تھا۔ اب قرآن کریم کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، اس حکم کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ملے گا، نہ کوئی آیت ایسی ملے گی جس میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم موجود ہو۔ در حقیقت یہ حکم خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی کسی آیت کے حوالے کے بغیر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ الفاظ نہیں کہے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ اس لیے مقرر کیا تھا، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے قبلہ اس لیے مقرر کیا تھا۔ یہ اتنا واضح ثبوت ہے کہ اس کی مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں کہ قبلہ جو پہلی مرتبہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا وہ بھی اللہ رب العزت کا تھا، لیکن وہ کہیں قرآن میں نظر نہیں آئے گا۔ وہ ایسا حکم تھا جو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو دے رکھا تھا، اور وہ وہی قسم جس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وحی کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں اس کتاب میں، ایک وحی مطلوع یعنی جس کو تلاوت کیا جاتا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اور ایک وحی غیر مطلوع جس کو تلاوت نہیں کیا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی صورت میں وہ محفوظ ہے۔ تو پھر آگے چل کے اگلے زمانے کے ائمہ کرام نے، محدثین کرام نے کس طرح چھان پٹک کر کے جرح و تعدیل کا پورا ایک نظام قائم کر کے احادیث کو ایک جگہ جمع کرنے کا دلائل کے ساتھ، چھان پٹک کے ساتھ اہتمام کیا، وہ بھی معلومات آپ کو اس کتاب سے حاصل ہوگی۔ اس کا نام ہے حجت حدیث۔ یہ انتہائی علمی کتاب ہے، فرقہ واریت سے بالکل پاک ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے میں، احادیث کو سمجھنے میں یہ بہت مددگار کتاب ہے۔ میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کیجیے تاکہ آپ فتنہ انکار حدیث کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔